دیکھتے پرویز صاحب، یہاں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اقبال پاکستان میں اسلام کو مذہب کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کی حیثیت سے نافذ عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ مذہب، جسے عام طور پر ریلیجن کہہ کر پکارا جاتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے جسے انسان کی تمدنی، عمرانی، سیاسی، معاشی زندگی سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس پرائیویٹ تعلق کو ایک عیسائی اپنے گرجے میں، ایک پارسی اپنے آتش کدے میں، ایک ہندو اپنے مندر میں، اور اسی خیال کے مطابق ایک مسلمان اپنی مسجد میں، بلکہ یوں کہیے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر کے کسی کونے میں یا پہاڑ کے کسی غار میں اپنے طور پر قائم کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے مذہب کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عملی تمدنی زندگی میں اپنے ہاں کی سیاست کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہے مذہب کا تصور، لیکن اس کے برعکس دین خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ کا تعلق کا نام نہیں بلکہ ایک زندگی کا ضابطہ اور نظام حیات ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق آپ کو علامہ صاحب کی ہر کتاب پہ، ہر مضمون میں آپ کو عام طور پر یہ ملے گا، اور سب سے زیادہ شدت سے اس فرق کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب اسی طرح کا ایک خطبہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں، جو علامہ قائد اعظم کے خطبات کے اوپر کتابیں ہیں، اس میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ علامہ قائد اعظم سے ایک سوال ہوا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں، قائد اعظم سے، ٹھیک ہے، محمد علی جناح سے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں انگریزی میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلام کے مطالعے کی اپنی طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کی کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کی احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہے بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے، اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔ تو یہاں پر جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ جو آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ دین اور مذہب میں ہمارے فرق کیا گیا، وہ کس مفہوم میں ہے اور اس کا پس منظر کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جیسے میں نے کہا سب مذاہب کے لیے لیظہرہ علی الدین لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، فی دین الملک، بادشاہ کا دین یا اس کا جو قانون وہاں نافذ تھا۔ تو قرآن میں دین ادیان کے لیے بھی اور انسان کے بنائے قوانین کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ٹھیک، لفظ مذہب قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک، یہ زبان عربی میں پھر لغوی لحاظ سے لے کر بعد میں جب کا استعمال ہوا تو عام طور پر اس کا اطلاق فقہی اختلاف کی بنیاد پر بننے والے گروہوں پر ہو گیا، لیکن کچھ کتابوں میں اس کو عقیدے کی بنیاد پر بننے والے گروہوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، یعنی فرقہ اور مذہب دونوں۔ ٹھیک۔